بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتولہم منکم فإنہ منہم وفی مقام آخر انکم اذا مثلہم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طالبہ، آج 29 محرم الحرام بمطابق 1444 ہجری 28 اگست 2022 فجر کے درس میں آج بطور اتوار بروز اتوار ہم مختصر درس جو پڑھیں گے وہ ہے دشمن کی پہچان۔ کیا؟ دین، ایمان، عزت کے دشمن کی پہچان۔ اور یہ پیچھے ہم کئی دروس میں مختصر آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اور دشمن کون ہے ہمارا دین کے حوالے سے کون ہے اور مذہب کے حوالے سے کون ہے۔ مذہب ہمارا سنی ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اور شریعت ہماری محمدی ہے۔ تو شریعت ہماری کے کون دشمن ہے، دین ہمارے کے کون دشمن ہے، مذہب ہمارے کے کون دشمن ہے۔ یہ تین باتیں اجمالی طور پر ہم پڑھیں گے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی ان کے ساتھ دلی رغبت تعلق رکھے گا، ان دشمنوں کا جن کا ہم تعارف ابھی پڑھیں گے، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، تو اس حوالے سے موٹا موٹا تعارف آپ یوں سمجھ لیں۔ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ دین کا جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ یہودی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دین کا دشمن کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور ہمارے مذہب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ رافضی ہے۔ کون ہے؟ رافضی شیعہ کو کہتے ہیں۔ رافضی لفظ ذہن میں رکھنا ہے۔ شیعوں کے کئی فرقے ہیں، اور شیعہ بمعنی محب جو ہوتا ہے اور صحابہ پاک کی عظمت کا اور خلافت کا قائل ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے اور محب ہوتا ہے، وہ شیعہ اصل میں سنی ہی ہوتے ہیں با اعتبار محب کے حوالے سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہی پراپوگنڈا وہ لوگ چلاتے ہیں کہ ہم تو محب علی ہیں، شیعہ ہم محب علی ہیں۔ تو جو محب علی شیعہ ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان کو بھونکتے نہیں ہیں، ان کی خلافت کو حق مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ لفظ شیعہ اس وقت اس کا یعنی اطلاق ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک کے مابین جھگڑا ہو گیا، اختلاف کھڑا ہو گیا قاتلان عثمان کے حوالے سے۔ تو اس وقت ایک گروہ بن گیا، حضرت عثمان غنی کے جو قاتل تھے ان کا یعنی ان کی طرفدار بن گیا، اور ایک مولا علی پاک کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت یہ لفظ شیعہ جو تھا بطور محب یا طرفدار بولا گیا تاریخ میں، تو وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہاں محب ہر آدمی مولا علی پاک سے، ہر مومن محبت رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے محب کے معنی سے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو اصل جو پھر شیعہ سے آگے ان کے فرقے بنے، موٹے موٹے شیعوں کے جو موٹے موٹے فرقے بنے وہ چار ہیں۔ کتنے؟ چار۔ پہلا فرقہ مخلصین کا تھا، یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ جو مولا علی پاک کو حضرت امیر معاویہ کے مقابل حق پر سمجھتے تھے،
اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ حق بجانب تھے، یہ پہلا مخلصین کا تھا، یعنی وہ صحابہ کو برا نہیں بولتے تھے، صحابہ کے ایمان کے منکر نہیں تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حق پر مولا علی پاک کو مانتے تھے۔ یہ پہلا گروہ تھا مخلصین شیعہ کا، سمجھ آگی بات کی؟ تو وہ جو تھے مخلصین تھے، اور یہ لوگ دھوکہ دے کر کہتے ہیں جی وہ شیعہ تھے، پہلے دور میں تھے، وہ علی کے شیعہ تھے، اور دوسری بکواس بکوازی ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ پہلا فرقہ ظاہر ہوا۔ دوسرا پس منظر تفضیلی شیعوں کا تھا، دوسرا گروہ رافضیوں کا، شیعوں کا کون ہوا؟ تفضیلی۔ کون ہوا؟ تفضیلی۔ جاؤ دیکھو وہ کون ہے، اس کو ادھر لاؤ آرام سے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ تفضیلی۔ توجہ میری طرف رکھو آپ تو۔ تفضیلی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تفضیلی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو حق مانتے ہیں، لیکن ان تینوں سے مولا علی پاک کو افضل مانتے ہیں، یہ تفضیلی ہیں۔ سمجھ آئی؟ سنیت میں یہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا گروہ تفضیلیوں کا۔ تیسرا گروہ جو ہے شیعوں کا، وہ سبی شیعہ ہوتا ہے۔ کون؟ سبی۔ سب مانی برا بولنا، صحابہ پاک کو گالم گلوچ کرنا، بکواسات کرنا، یہ تیسرا فرقہ ہے سبی شیعہ۔ کون سا؟ یہ عصر حاضر میں، یعنی جو ہمارے ملک میں یہ اتنا چل رہا ہے، یہ سب سبی شیعہ ہیں، بھونکنے والے ہیں، صحابہ پاک کو اور آل بیت کی توہین کرنے والے۔ چوتھا جو فرقہ ان کا ہے وہ ہے غالی۔ کیا ہے؟ غالی شیعہ، اور وہ بھی یہی ہمارے ملک میں ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مولا علی پاک کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا سے اونچا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، بکواسات اس طرح کی کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے فرقے ہو گئے؟ چار۔ پہلا مخلصین کا، جو وہ بھی سنیوں کا گروہ تھا، ان پہ لفظ شیعہ کا اطلاق ہوا، التقابل، ٹھیک ہو گیا، مخلصین کا، اور وہ سنی ہی تھے۔ دوسرا تفصیلی، یہ سنیوں سے نکل گیا۔ تیسرے سبی، اور چوتھا غالی۔ توجہ رکھو، ان کو پھر دہراؤ۔ پہلا جو مخلصین تھا وہ سنی تھے، اور دوسرا فرقہ کون سا ہوا شیعوں کا؟ تفضیلی، جو مولا علی پاک کو فضیلت دینے والے، وہ سنیوں سے نکل گئے تفضیل کے حوالے سے، فضیلت دینے کے حوالے سے۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بعد از انبیاء جو فضیلت مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر پاک کا، پھر عثمان پاک کا، پھر مولا علی پاک کا۔ تو یہ دوسرے کون ہوئے؟ تفضیلی۔ اور تیسرا جو فرقہ تھا سبی، وہ بھونکنے والے ہیں، برا بولے والے، لعان۔ اور چوتھا غالی۔ غالی جو ہیں یہ اہل بیت پاک کو اور 12 اماموں کو نبیوں سے بھی زیادہ معصوم مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امام ہی سب کچھ ہے، اور نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بھی ان کا محتاج ہے۔ یہ ان کی بکواسات ہے، یہ ہم کسی وقت سنائیں گے آپ کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بنیادی تعارف۔ اب جو دشمن ہمارا بڑا ہے یہودی، اور یہودیوں نے ہی یہ رافضی فرقہ تیار کیا۔ اصل میں جو یہ یہودی تھے انہوں نے ہی یہ فرقہ تیار کیا، اور انہی سے یہ فرقہ نکلا جو رافضی شیعہ ہے۔ ان کا مڈ کیا ہے؟ یہودی۔ مڈ کیا ہے ان کا؟ یہودیوں سے یہ نکلا، اور اس پہ ہم تھوڑا سا مختصر حوالہ بھی دے دیتے ہیں سننے والے تاکہ سن لیں گے۔ اور اس فرقے کا جو وجود ہوا، ظاہر ہوا، فرقہ شیعہ رافضی کا، اردو میں رافضی، عربی میں رافضی، سمجھ آ گئی؟ سن 35 ہجری میں یہ ظاہر ہوا حضرت عثمان غنی پاک کے دور میں، اور یہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ سن 35 ہجری میں ظاہر ہوا، اور محبت اہل بیت کا اس نے لبادہ اوڑھ لیا، اور مسلمانوں میں داخل ہو گیا، اور مسلمانوں کے اندر نفرتیں صحابہ پاک کے بارے میں ڈالنی شروع کر دی، اور اس نے کہا اپنا گروہ بنا لی۔ اور یہ عبداللہ بن سبا، تو یہودیوں کا جو آدمی تھا عبداللہ بن سبا،
وہ کون تھا؟ یہودی تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کر اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گیا حضرت عثمان پاک کے دور میں۔ تو پھر یہ سلسلہ چلا، حضرت عثمان غنی پاک نے جب پتہ چلا کہ یہ شخص ایسی ایسی باتیں کرتا ہے ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں، یہ تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جانا چاہتے، پھر وقت زیادہ لگے گا، تو پھر آپ نے اس کو ملک بدر کر دیا، وہ مصر چلا گیا اور وہاں اس نے اپنا پراپوگنڈا کر کے اس نے ایک اپنا گروہ بنا لیا۔ اسی گروہ نے پھر حضرت عثمان پاک کو شہید کیا، اور پھر آگے مولا علی پاک کے گروہ میں شامل ہوا، اور اس طرح یہ فتنے سارے انہوں نے پھیلائے۔ اور پھر یہ شیعوں کی کتاب رجال کشی میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْعَرَ بِالْقَوْلِ بِرِفْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّعَ اصل التشیع والرفض مأخوذ من الیہودیہ۔ یہ رجال کشی جو عربی کا چھاپا ہے اس کے صفحہ 41 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یعنی سب سے پہلے جس شخص نے رفض کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا بلا فصل قول کیا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اسی وجہ سے جو شخص بھی شیعہ کا مخالف ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تشیع و رفض کی بنیاد جڑ اصل کیا ہے؟ یہودیت ہے، ماخوذ من الیہودیہ، یعنی یہودیت سے یہ نکلا۔ تو یہ بنیادی تعارف کے بعد اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے کہ یہودیوں اور شیعوں کی جو آپس میں ملتی ہیں، جب نکلا اسی سے ہے تو عادتیں بھی تو وہی ہوں گی نا۔ تو اب یہ ان کے قول اور عادتیں آپ کو سمجھانی ہے، جو اصل پہلے تمہید میں نے چند باتیں آپ کو بتایا، تو اس طرح آپ توجہ سے اس بات کو سنیں گے کہ یہودیوں اور شیعہ آپس میں، یہودی اور شیعہ آپس میں یعنی پیو پتر سمجھ لو، سمجھ آئی؟ آتے جیڑا پتر ہوندہ ہوندیاں آتا ابے آڑیاں ہی ہوندیاں نا۔ تو اب اس کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھو، اس کو ہم سمجھیں گے توجہ سے۔ اب یہودیوں اور شیعوں میں ہم آہنگی یعنی ان کے اقوال اور ان کے افعال جو ہیں وہ کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بچے سب توجہ سے بیٹھو اور بات کو توجہ سے سنو۔ پہلی بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہودیوں اور شیعوں میں پہلی چیز جو متفق ہے، یعنی یہودی بھی اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور شیعہ بھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسئلہ امامت۔ کیا؟ اب جو یہودی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو امامت ہے یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہو سکتی ہے، کسی اور میں امامت نہیں جا سکتی۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا۔ اور وہ منسوب کرتے ہیں جھوٹی بات حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا۔ تو پہلی بات امامت میں یہودی کہتے ہیں کہ امامت صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں جا سکتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ اب پہلی بات یہی شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ امامت صرف حضرت علی اور ان کی اولاد میں ہو سکتی ہے اور کسی میں نہیں۔ تو پہلی بات کس میں ملی؟ کس میں؟ امامت میں۔ یہودی اور شیعہ رافضی پہلی ایک لائن میں آ گئے امامت کے مسئلے میں۔ دوسری بات، یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جب مسیح دجال خروج کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اس وقت جہاد ہوگا۔ یعنی جو یہودی ہیں نا وہ اپنے مسیح دجال، جو یہودی ہے دجال جو ہوگا یہودی عورت سے پیدا ہوگا، اور یہودی دن رات اس کے منتظر ہیں کہ وہ اس کو مسیح مانتے ہیں، یہودی دجال کو مسیح مانتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس وقت جہاد ہوگا، اب جہاد نہیں ہے۔ اور شیعہ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جب امام غیب آئے گا تو پھر جہاد ہوگا، اس لیے اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرے مسئلے میں آ گئے۔ تیسرا مسئلہ، یہودیوں نے تورات میں تعریف کی بدل ڈالی، یعنی جو یہودی تھے ان کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے دی انہوں نے وہ کتاب بدل دی، تورات اور انجیل کو انہوں نے بدل دیا۔ اب شیعوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور اب تو ان کی کلپ بھی یہ موجود ہیں کہ
جو قرآن اصل تھا وہ یہ نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن محمد مہدی لے کر آئیں گے اور اس میں 17,000 آیتیں ہیں اور وہ 90 پارے کا ہے جو ان کا قرآن ہے شیعوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن مہدی لے کر آئیں گے۔ اب یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو بس ہم وہ تقیہ کے تحت وہ لوگ پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہوں۔ تو انہوں نے قرآن بدلا، انہوں نے اپنی انجیل بدل دی، انہوں نے قرآن کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں ائمہ کے نام تھے اور پوری صورتیں نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان نے نکال دی تھی، نعوذ باللہ قرآن پاک تھا، یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ کون سی بات ملی؟ تیسرے نمبر پہ سمجھ آ رہی بات کی؟ چوتھے نمبر پہ یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے، یہودی اتنے دشمن ہیں مسلمان کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انگلیاں چباتے ہیں کہ ہم ان کا خون پی جائیں۔ یہودی اتنے مسلمان کے سخت دشمن ہے کہ خون کو حلال سمجھتے ہیں، کہ مسلمان کا قتل وہ حلال سمجھتے ہیں۔ اور جو شیعہ ہیں یہ بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہانا حلال ہے، اور انہوں نے بہت قتل و غارت کا بازار بھی گرم کیا پچھلی، ہم جائیں تو ادھر وقت نہیں ہے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، جو یہودی ہیں وہ جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودی کس کو دشمن سمجھتے؟ سب بولا کرو، جبریل علیہ السلام کو یہودی دشمن سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا وہی لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، تو وہ وہی لاتے تھے۔ تو جب وہاں بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے نبی آخر الزمان پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے یہودی دشمن بن گئے جبریل علیہ السلام کے، کہ وہی ادھر لانی تھی اور ادھر لے کر آ گیا۔ اور یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پہلے پارے میں آپ پڑھا بھی ہے ہم نے کہ یہودی جبریل کو دشمن جانتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی ادھر وہی لے کر چلے گئے۔ اسی طرح جیسے یہودی جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں، شیعہ کا ایک گروہ بھی اسی کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی رہتی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، علی کی طرف تھا، چونکہ نبی اور علی کی شکل ملتی تھی تو جبریل علیہ السلام بھول کر وہی لے کر نبی کے پاس چلے گیا، آنا علی کے پاس تھا۔ بکواسات ان کی سن رہے ہو؟ اچھا، پانچویں نمبر پہ، یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا نمبر، یہودی نماز مغرب بہت دیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی جو عبادت ہے، وہ ناقوس بجاتے ہیں تو بڑی دیر بعد وہ مغرب، یعنی اچھا ٹوپ اندھیرا ہو جائے تو وہ پڑھتے ہیں، اور شیعہ بھی یہی کرتے ہیں۔ شیعہ بھی جب مغربین پڑھتے ہیں نا، یعنی عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھتے ہیں شیعہ، یعنی نمازیں 5 مانتے ہیں اور ٹائم انہوں نے 3 رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں پر 3 نمازیں تھیں نا، تو انہوں نے اپنا کڑا تو وہاں ملانا تھا، اب انہوں نے سوچا کہ چلو ٹائم ہم 3 بنا لیتے ہیں، نمازیں 5 ہی رکھتے ہیں تاکہ مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ 5 نمازوں کے منکر ہیں۔ تو وہ عصرین اور مغربین پڑھتے ہیں، 3 وقت ہیں ان کے، فجر پڑھتے ہیں، پھر وہ عصرین پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت یا عصر کے وقت ظہر اور عصر دونوں ملا کر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر مغربین پڑھتے ہیں، یعنی مغرب کے وقت عشاء اور مغرب دونوں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ نہیں، سنت دائمہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقام پہ جمع فرمائی ہے، لیکن اس پہ دوام نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ایسا کیا۔ سمجھ آئی؟ ہاں، بطور عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کیا وہ حج کے دنوں میں کیا یا عمرے کے دنوں میں، وہاں جمع فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا وقت ہو، یعنی یہ عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، یہ مشروط ہے چیز، سمجھ آ گئی؟ تو یہ انہوں نے بھی ٹائم 3 رکھے، یہودیوں کے بھی 3 ٹائم ہے۔ یہ کتنے نمبر پہ مشابہت ہو گئی؟ چھٹے نمبر پہ۔ 7ویں نمبر پہ یہودی نماز فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے جھیتری گھتی ہوئے تو اسے پڑھ دیں، اور شیعہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ 7ویں نمبر پہ۔ 8ویں نمبر پہ یہودی نماز میں کپڑے لٹکاتے ہیں، کپڑے لٹکا لیتے ہیں نماز میں۔ یہ ہمارے ہاں بھی غفلت ہوتی ہے، وہ درمیان میں کپڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی ادھر ہوتا ہے، تو یہ لٹکانا یہودیوں کی علامت ہے، اور شیعہ تو خیر ان کا تو پھر یہ نظریہ ہی یہی ہے، اسی میں وہ بہتے چلتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں ہیں،
یعنی یہودی مذہب میں اور عدت عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے نا، 100 طلاق بھی دے دیا ہے تو عدت نہیں ہے. اسلام میں اور سنی مذہب میں تو عدت ہے نا. یہودی مذہب میں یہ عدت کیا ہوتی ہے؟ یعنی عورت کو اتنا، یعنی 3 مہینے بعد عدت ہے. جیسی نوعیت ہوگی ویسی عدت ہوگی. بیوہ کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے. اسی طرح جو شیعہ ہیں ان کے ہاں بھی عدت نہیں ہے. شیعوں کے ہاں بھی عدت نہیں ہے. یہ کتوں نمبر ہوئے؟ 9ویں نمبر پہ. 10ویں نمبر پہ یہودی 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں طلاق ہو ہی نہیں. 3 طلاق ہو جانتے کہتے ہیں وہی کوئی نہیں، ہمیں 100 دے لو، ضرورت ہی نہیں. مطلب طلاق وہی نہیں. اسی طرح شیعہ بھی 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ وابی بھی اس مسئلے میں شامل ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ 10واں مسئلہ ہو گیا. 11واں مسئلہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے. یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 12. اور شیعوں کے 12 امام ہو گئے. اور کسی کو یہ امام مانتے نہیں ہیں. وہ 12 ہمارے اصل سنیوں کے امام ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ہر بچے کو امام ماننے والے. تو آگے 12ویں نمبر پہ یہودیوں نے گمراہ ہو کر بچھڑے کی پوجا کی. کس کی؟ وچھے دی انہیں پوجا کی تھی. قوم نے، یہودی قوم نے وچھا پوجیا. یہ جدوں ود گئے، حدوں ود گئے، انہیں گھوڑا پوج لیا. انہیں ٹٹو پوجنا شروع کر دیتا. پچھلا جڑا 10 محرم گزری ہے تو میں تمہیں کسی کلپ دکھاواں گا. وہ گھوڑا نہیں، گھوڑا ذوالجناح ہے گھوڑے نو آندے. وہ 2 گھوڑے آن تے وہ کدا لیار رہے آن تے ایک کوئی بیلی واوا انہاں دا گھوڑے دا جڑا بیلی آ وہ مطلب نا بڑیاں سیلفیاں لے رہا تے ناچ نوچ رہا. وہ ذوالجناح اور دلتی ماری نا انہوں 2 میں لتاں پچھلیاں آؤ دفعہ ہوتا گیا. خیر گھوڑے نہ تو اتنی نفرت کر دے. اچھا انہاں وچھا پوجیا ہے نہ ٹٹو پوج لیا. اگلی مشابت یہودی عبداللہ بن سبان و یوشع بن نون دا خلیفہ بلا فصل مندس. یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ تھے. اور شیعہ جو ہیں یہ مولا علی پاک کو بلا فصل خلیفہ نبی پاک کا مانتے ہیں. تو یہ یہودیوں سے ان کے کرتوت سارے ملتے جلتے ہیں. آگے 14ویں نمبر پہ یہودیوں کے جو لقب ہیں قرآن پاک نے بیان کیے. یہودی حرام خور ہیں، فسادی ہیں، بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، فروغ دینے والے ہیں، اور برائی کا نشان اگر دیکھنا دنیا میں تو وہ یہودی ہے. یہ قرآن پاک نے یہودیوں کا تعارف کرایا. تو شیعوں کے ہاں تو پھر ہیرا منڈی بھی ہوتی ہے نا، چکلا بھی ہوتا ہے. اور 10 محرم کو پھر ان کی بڈھیوں کی خصوصی اجازت ہوتی ہے کالے 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 کر کے اپنے آپ اکھاں تھوڑی جی باہر کڈ کے، یعنی اکھاں دے فلش مارن واسطے نا انہاں اپنی بڈھیاں نو آزاد کیتا ہوندا. جاؤ غم حسین جاؤ تہاڈی نجات ہو جانی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 14 باتیں یہودیوں کی کن سے ملتی ہیں؟ شیعوں اور رافضیوں سے. رافضیوں کی کتنی باتیں یہودیوں سے ملتی ہیں؟ 14. تو یہ جو مماثلت ہے ان کی آپس میں، ایک اس پہ ایک آخری بات کر کے ہم آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں. اور کل اگر محرم کا دن بچا تو کل اگلی مشابت ہم وابیوں کی شیعوں کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں نا. تو آمنے دشمن کا تعارف سمجھنا ہے نا. دشمن کا تعارف سمجھ لیں گے تو ہم ایمان کو بچا لیں گے. امام بغوی علیہ الرحمہ نے تفسیر بغوی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو رافضی شیعہ ہے نا، یہودیوں کے ساتھ ان کے اقوال ملتے ہیں. یہ حضور غوث پاک سرکار نے غنیت الطالبین میں لکھا، جو ابھی میں نے آپ کو تفصیل ساری بیان کی ہے. اور ایک بات اضافی جو امام بغوی فرماتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ شیعوں کی، رافضیوں کی ایک بات یہودیوں سے بڑھ گئی. ایک بات میں شیعہ یہودیوں سے بڑھ گئے. اب وہ کیا بات ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہودیوں سے پوچھیں نا
کہ آپ کی قوم کے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو یہ یہودی کہیں گے کہ ہماری قوم کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. یہ یہودی کہیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہودی یہ کہیں گے کہ ہماری پوری قوم سے جو افضل اور بہترین لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور صحابی ہیں. آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں، عیسائی بھی یہی کہیں گے کہ ہماری پوری قوم سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور صحابی ہیں وہ ہماری پوری قوم سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. اب شیعوں سے پوچھو تو یہ کنجر کہتے ہیں کہ نبی کے جو ساتھی تھے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. اس بات میں شیعہ یہودیوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو افضل مانتے ہیں، اعلیٰ مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو اعلیٰ مانتے ہیں. اور رافضی شیعہ جو ہے یہ نعوذ باللہ نبی پاک کے ان صحابہ کو بھونکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی احیاء کے لیے، زندگی اسلام کو پھیلانے کے لیے سب کچھ دے دی. تو سمجھ آ گئی؟ یہ دشمن، پہلے دو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں دشمنی کے حوالے سے. اصل دشمن کون ہے ہمارا؟ یہودی. اصل کون ہے دشمن ہمارا؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ رافضی شیعہ. اور اب جو ان سے دوستی رکھے، یہودیوں اور رافضیوں سے جو دوستی رکھے، ایک دوستی ہوتی ہے دل سے. دوستی کا اصل تعلق ہی دل سے ہوتا ہے. زبان سے بھی بعد آدمی اظہار کر دیتا ہے، لیکن زبان سے اگر نفرت کا اظہار کرتا ہے اور دل میں محبت رکھتا ہے تو یہ منافقت ہے. دل میں ان کا بغض رکھتا ہے اور زبان سے کبھی کبھار کو نرمی کی بات کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے تاکہ اس سے فتنہ نہ پھیلے. لیکن دل میں کبھی بھی ان کی محبت نہیں رکھ سکتا. اور جو محبت دل میں رکھتا ہے یا ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو پسند کرتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے، تو پھر یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہے. اور یہی آیا مبارکہ جو میں نے بیان کی شروع میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی آیت کے آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو تم میں سے کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا. اور آگے فرمایا سورۃ النساء میں آیت 140 میں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 99. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ان کو مددگار بناؤ. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 99 ہے. تو بات سمجھ آ گئی؟ آج کا ہمارا یہ درس یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلا دشمن جو ہوگا، یعنی یہ یہودیت اور رافضیہ کی مماثلت جو ہے، ان کے آپس میں یہ باتیں جو ملتی جلتی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں. اور کل وہابیت اور شیعت کی جو آپس میں ملتی ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ وہ بھی تعارف آپ کو اسی مہینے کے اختتام پہ یہ ہمارے درس مکمل ہو جائے. تو اب ہم بات اس کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سبق کی طرف. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی شخص اپنے دشمن سے خبردار رہتا ہے وہ اپنی جان بھی بچا لیتا ہے، عزت بھی، ایمان بھی. اور جو غافل ہو جاتا ہے وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تین چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں: اپنا دین، عزت اور دین، عزت، تیسری بات کیا ہے؟ مال. اگرچہ مال پہ تو دنیا بہت زیادہ حفاظت کر رہی ہے نا، اور پھر بھی چوری ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟
چلو بھائی اس کو اب ختم کرو اور دوسری طرف بڑھتے ہیں، ختم کرو.